اوپل نے کافی دنوں سے زینیا کو آفس جاتے نہیں دیکھا تھا، تو ایک شام اوپل ہمت کر کے زینیا کے گھر آ پہنچی اور بیل بجائی۔ اس وقت دروازے پر کون ہوگا؟ دروازے پر بیل بجنے پر زینیا، جو کھانا بنانے میں مصروف تھی، چونک کر دیوار پر لگے گھڑیال کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ دروازے کی طرف بڑھی۔ نائل اتنا جلدی تو نہیں آتا تھا۔ زینیا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک جانی پہچانی لڑکی کو دیکھ کر اس نے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ السلام علیکم، آپ نے پہچانا مجھے؟ وہ لڑکی کہہ رہی تھی، جس پر زینیا نے یاد کرنے کے لیے دماغ پر زور دیا اور یاد آتے ہی کہا، مس پل؟ یاد آنے پر زینیا کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اپس سوری اوپل، پلیز اندر آئیں۔ زینیا نے دروازہ کھولا تو اوپل مسکرا کر اندر آئی اور متلاشی نظروں سے گھر کو دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ، کافی اچھا انٹیریئر ہے آپ کے گھر کا، اوپل کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ جی بس میرے ہسبینڈ کا ذوق ہے، ورنہ مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں، پلیز بیٹھیں۔ زینیا نے لانگ روم میں صوفوں کی طرف اشارہ کیا تو اوپل آرام سے بیٹھ گئی۔ زینیا ساتھ کچن میں آ گئی۔ کچن اور لانگ روم اٹیچ ہی تھے۔ اور آپ بھی انہی کی پسند ہیں؟ اوپل نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ بھی سچ ہے، زینیا نے مسکرا کر کڑاہی میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ اوپل صوفے سے اٹھ کر کچن میں آئی۔ ارے آپ کھانا بھی بناتی ہیں؟ اوپل حیرانی سے پوچھنے لگی۔ جی، زینیا نے سرسری سا کہا۔ ارے آپ کو ایسے کام کرتا دیکھ کر تو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اس عام سے حلیے والی عورت اتنی بڑی آفیسر ہے۔ اوپل نے عجیب سے انداز میں کہا۔ ارے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ نائل کی بھی خواہش ہے۔ زینیا نے سادگی سے دھنیا پودینہ چوری سے کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ اتنی بڑی آفیسر ہیں مس زینیا، آپ میں اور باقی پاکستان کی عورتوں میں فرق کیا ہوا اگر آپ بھی اسی طرح گھریلو کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گی؟ آپ ہر چیز افورڈ کر سکتی ہیں، اب تو ہر جگہ ٹیک آف کی سہولت بھی موجود ہے۔ کام کے لیے میٹس وغیرہ بھی ہیں، پھر کیوں خود کو اتنا تھکاتی ہیں؟ اوپل کی باتیں تو سچی تھیں کہ ایک پل زینیا نے بھی سوچا تھا۔ نائل کو تو زینیا کا احساس واقعی نہیں تھا۔ عورت چاہتی ہے کہ اگر وہ اپنی محبت سے اپنے مرد کا کام کرتی ہے تو وہ مرد سے بھی دو تعریفی بول سننا پسند کرتی ہے، مگر نائل تو ساری باتیں دل میں ہی رکھتا تھا، اظہار ہی نہیں کرتا تھا۔ پر زینیا جانتی تھی کہ نائل اس بات کو مانتا تھا۔ یہی سوچ کر زینیا مسکرائی۔ نہیں، نائل تو بہت خیال رکھتے ہیں میرا، اس کے بدلے میں یہ سب کرتی ہوں تو مجھے خوشی ملتی ہے۔ زینیا تو بڑی شوہر بچاؤ لڑکی ثابت ہوئی، تو اوپل مسکرا دی اور اپنی مین بات پر آئی۔ ویسے میں نے نوٹ کیا آپ کوئی دنوں سے آفس نہیں جا رہی، خیریت تو ہے؟ اوپل یہی تو جاننے آئی تھی۔ ہاں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ریسٹ لیو لی ہے، اگلے منڈے سے جاؤں گی انشاءاللہ۔ زینیا نے سرسری سے کہا۔ کھانا تیار ہو گیا تھا تو زینیا نے اوپل کو کھانے پر روکنا چاہا، مگر وہ ٹال گئی۔ نہیں، میں آفس سے کھا کر آئی تھی، ہاں چائے پلا دیں، اوپل نے کہا تو زینیا نے چائے بنانا شروع کی۔ ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں ہوئیں۔ اوپل نے زینیا کو اپنے فلیٹ اور بریرہ کے بارے میں بتایا۔ تم نے شادی نہیں کی اب تک؟ زینیا چائے پیتے ہوئے اوپل سے پوچھ رہی تھی۔ جی، آپ کے ایس ایس پی جیسا کوئی نہیں ملا نا؟ اوپل نے عام سے لہجے میں کہا تو زینیا ہنسی۔ ارے وہ تو اسپیشل فیس تھا جو میرے حصے میں اللہ نے ڈال دیا، اب آپ کوئی اور تلاش کریں۔ جی تلاش جاری ہے، جلد کوئی مل جائے۔ اوپل نے مسکرا کر زینیا کو کہا تھا۔ چائے پی رہی تھی جب دروازے پر بیل بجی۔ یہ آہل کے سونے کا وقت تھا، تبھی وہ سو رہا تھا۔ زینیا بیل سن کر مسکرائی۔ لگتا ہے نائل آ گئے ہیں، زینیا نے سرسری سا کہا تھا اور اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو واقعی وہاں نائل تھا، جو آہل کو پاس نہ دیکھ کر مسکرایا اور زینیا سے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اندر کسی مہمان کو دیکھ کر چونک کر سیدھا ہوا۔ زینیا مسکرائی۔ السلام علیکم، زینیا کہتی سائڈ پر ہوئی اور مسکراہٹ دبائی، جبکہ اندر کسی مہمان کو پا کر نائل نے ناراض تاثرات اپنے چہرے پر اوڑے تھے۔ وہ اسی انداز میں اندر آیا۔ آپ شاور لے لیں، کھانا تیار ہے، نائل سے بیگ لیتے ہوئے زینیا نے کہا تو نائل رکھائی سے کمرے میں جانے لگا۔ السلام علیکم ایس ایس پی صاحب، اوپل نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مہمان کی آواز پر نائل نے سامنے دیکھا
تو یہ وہی لڑکی تھی جو ایک بار اس کی گاڑی سے ٹکراتے بچی تھی۔ وعلیکم السلام، نائل کہہ کر کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ اوپل اپنا پرس اٹھا کر زینیا کی طرف آئی۔ چلے میں زینیا، میں چلتی ہوں، اوپل پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارے اوپل بیٹھے نا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے آپ کے شوہر کو میرا آنا اچھا نہیں لگا، تو میں چلتی ہوں۔ ہاں، وہ بس تھوڑے ایسے ہی ہیں، ہمارے بیچ کسی کی موجودگی برداشت نہیں کرتے۔ سو ڈونٹ مائنڈ۔ ناٹ ایٹ آل۔ اوپل نے زینیا کا ہاتھ پکڑ کر اجازت چاہی۔ اوپل جانے لگی جب کچھ یاد آنے پر بولی، ارے جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو بتانا ہی بھول گئی۔ اوپل کی بات سن کر اندر کمرے میں کھڑا نائل چونکا تھا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ اصل میں نے آپ کو بتایا تھا نا اپنے باغ کے ٹکڑے کے بارے میں، اس بارے میں آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اوپل کے پوچھنے پر زینیا کو یاد آیا۔ ہاں، میں نے آپ کا کیس اسٹڈی کیا ہے، بس میں آفس جاؤں گی تو آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں، زینیا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر اوپل مسکرا کر باہر آئی۔ زینیا نے دروازہ بند کر دیا۔ تو تم نے فلیٹ کی لڑکیوں سے دوستی بھی کرنا شروع کر دی ہے؟ نائل نے کمرے سے نکل کر کہا تھا۔ اوپل کا کیس ہے میرے پاس، اسی بارے میں بات کرنے آئی تھی۔ یہ تو اتفاق ہے کہ وہ اسی فلیٹ میں رہتی ہے، زینیا نے سرسری سا بتایا۔ کیا کیس ہے اس لڑکی کا؟ نائل پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، اوپل کے ستیلے باپ نے باغ پر قبضہ کر رکھا ہے، اسی سلسلے میں آئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ یہ اگلی صبح کا منظر تھا۔ نائل آہل اور زینیا کو بائے کہتا ہوا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح لیکسک سے تیار ہو کر وہ بے پرواہ سا نیچے جا رہا تھا، اس بات سے انجان کہ کوئی اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ نائل اسی بے نیازی سے گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی باہر سائرن بجاتی چلی گئی۔ یہ سرکاری گاڑی ابھی گیٹ سے نکلی ہی تھی کہ لنک روڈ پر اچانک پتہ نہیں کہاں سے ایک بائک آ گئی جو جان بوجھ کر اس سرکاری گاڑی کے آگے آ رہی تھی۔ نائل کے ڈرائیور عبدالقدوس احتیاط سے گاڑی چلاتے ہوئے اس بائک والے کو ڈاٹ دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بائک والا تو زبردستی اس گاڑی پر آ کر لگنے کی کوشش کرنے لگا۔ نائل نے کچھ عجیب سا محسوس کیا، تبھی بولا، کیا ہوا عبدالقدوس؟ سر، یہ بائک والا ہٹ نہیں رہا سامنے سے۔ عبدالقدوس نے ڈرتے ہوئے کہا، اسے ڈاٹ دے کر اس کے سامنے رکو۔ نائل کے حکم پر عبدالقدوس نے مہارت سے گاڑی اس کے سائڈ سے نکالتے ہوئے اسے روکا۔ گاڑی رکی، بائک والا رکا۔ نائل غصے میں گاڑی سے اترا اور اس بائک والے کے منہ پر مکہ دے مارا۔ یہ پاس ہی واقع شیر دل کے پولیس اسٹیشن کا منظر تھا، جہاں یہ بائک والا ایک جگہ سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ ایس ایچ او کے آفس میں نائل بیٹھا ہوا تھا۔ شیر دل مؤدبانہ انداز میں کمرے میں آیا، جسے دیکھ کر نائل نے پوچھا، کچھ پتہ چلا اس کے بارے میں؟ جی سر، یہ ایسے ہی لوگوں کی گاڑیوں کے آگے آ کر انہیں تنگ کرتا ہے، 2-3 بار شکایت آئی ہے مگر اس پر فرق کوئی نہیں پڑا، شیر دل نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اور زینیا کے حملے میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ نائل پوچھ رہا تھا۔ نہیں سر، کوئی چانس نہیں، بائکیں بھی الگ الگ ہیں، جبکہ حملے والا پتلا تھا اور یہ بائک والا خاصا موٹا ہے، شیر دل نے کہا۔ چلو اسے 2 دن حوالات میں رکھو اور سمجھاؤ اپنی زبان میں کہ آئندہ ایسی حرکت کی تو اچھا نہیں ہوگا، نائل نے کہا۔ تو شیر دل نے مؤدبانہ انداز میں نائل کو سلوٹ کیا اور باہر چلا گیا۔ استن سر، یہ خبر آؤٹ نہیں ہونی چاہیے، نائل نے اس پولیس اسٹیشن کی ایس ایچ او کو کہا تو اس نے سر ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ سب کچھ انڈر آبزرویشن ہے، نائل سنتے ہوئے باہر چلا گیا۔ مگر آفس پہنچتے وقت اسے خبر ملی کہ اس کی کوئی ویڈیو ہر چینل پر چلائی جا رہی تھی۔ نائل نے ٹی وی آن کیا۔ ایس ایس پی نائل زیدی کا عام شہری پر تشدد، ہر ٹی وی چینل پر یہی خبر چل رہی تھی، جس میں ایک ویڈیو چلائی جا رہی تھی۔ یہ وہی ویڈیو تھی جس میں نائل نے اس بائک والے کو مکہ مارا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کب کس نے اس منظر کو کیمرے میں قید کیا تھا۔ صبح ایس ایس پی اپنے گھر سے نکلے، ایک بائک والا ان کی گاڑی کے آگے نکل آیا تو ایس ایس پی صاحب کی انا کو ایسی ٹھیس پہنچی کہ سر عام اس بائک والے کو روک کر اس پر تشدد کیا اور اسے جانے کہاں لے کر چلے گئے۔ غریب عوام کب تک ان بڑے عہدے والوں کے ہاتھوں تشدد برداشت کریں گے؟ اور نہ جانے کیا کیا من گھڑت باتیں نیوز چینل والے عوام کے سامنے رکھ رہے تھے۔ سارے پولیس ڈپارٹمنٹس میں ہلچل پھیل گئی تھی۔ وہی منظر ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا، سارا آفس اسی خبر کو سن رہا تھا۔
ہر طرف چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ یہ بڑے عہدے والے اپنے سے نیچے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ یہ پولیس والے تو ہیں ہی کرپٹ، سود اور حرام خور۔ حرام کھائیں گے تو حرام پھیر ہی کرتے پکڑے جائیں گے۔ اور نہ جانے کیا کیا باتیں لوگ کیے جا رہے تھے۔ آج آفس کا یہ ہاٹ ٹاپک تھا۔ سب اپنے اپنے نظریے پیش کر رہے تھے۔ بس یہ ایک وجود تھا جو ساری سچویشن کا مزہ لے رہا تھا اور نائل کے چہرے پر غم و غصہ سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کے فون پر کال آئی۔ پھر کیسا لگا آپ کو کام؟ فون کے اس پار والا بول رہا تھا۔ میری توقعات سے کچھ زیادہ ہی اچھا کام کیا۔ میری توقعات سے زیادہ اچھا کام ہو گیا۔ وہ وجود آفس کے ایک کونے میں بیٹھا تھا اور فون پر بہت ہلکی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ اب اگلا سٹیپ کب لینا ہے؟ سامنے والا پوچھ رہا تھا۔ ابھی نہیں، ابھی تڑپنے دو، شام تک تڑپنے دو، سے 6 بجے کی بلیٹن میں بقیہ ویڈیو دے دینا۔ اس وجود نے چٹخاری لیتے ہوئے کہا۔ اور پھر پلان بی کب کرنا ہے؟ آپ نے پتہ کیا؟ سامنے والا پوچھ رہا تھا۔ تو تم اپنی تیاری پوری رکھنا، پلان بی بھی کبھی بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ وجود سرگوشی میں فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ایڈوانس پیمنٹ چاہیے۔ وہاں سے کہا گیا، پیسوں کی فکر نہ کرو، وہ تمہیں مل جائیں گے، تم بس میرے کام کا دھیان رکھو۔ پکڑے گئے اور میرا نام لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ یہ اصول ہے اپن کا، زبان کٹوا لے گا مگر نام نہیں لے گا۔ وہاں سے کہا گیا تو اس وجود نے فون کاٹ دیا اور ایک خبیث سی مسکراہٹ سے وہ ٹی وی میں آ رہے نائل کو دیکھ رہا تھا۔ اس وجود کے چہرے پر کیسی مکار مسکراہٹ تھی۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں کام کر رہی تھی۔ کمپیوٹر کھول کر اس نے انٹرنیٹ پر اپنا بینک اکاؤنٹ کھولا۔ پیسے بہت کم بچے تھے، اس پر اوپل کے تیور بگڑے تھے۔ اب کیا کروں؟ اوپل نے سوچا تھا۔ سیلری میں ہفتہ پڑا ہے، سارا ہفتہ میں کیسے گزارا کروں گی؟ اوپل نے منہ بگاڑا اور ایک نمبر ملانے لگی۔ وہاں سے فون اٹھایا گیا تو خبیث سی آواز اوپل کے کانوں میں گونجی۔ زہ نصیب، زہ نصیب، آج کیسے یاد کر لیا اس ناچیز کو؟ اس کا یہ جملہ سن کر اوپل نے اپنا غصہ دبایا اور نرمی سے کہا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں، بہت پیسے ہیں میرے پاس، آ کر لے جاؤ۔ اوپل اس خبیث انسان کا مطلب سمجھ کر غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی، میں نہیں آ سکتی، ماں کے ہوتے ہوئے میں کبھی نہ آئی، تو اب ان کے نہ ہوتے ہوئے کیسے آؤں؟ تم بس میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو۔ اوپل نے کہا۔ ایسے کیسے بھیج دوں؟ پیسوں کا معاملہ ہے۔ ویسے بھی تم جانتی ہو مجھے پیسے کتنے عزیز ہیں، اسی پیسے کے لیے تو تمہاری ماں سے شادی کی تھی۔ سامنے والا شخص خباثت سے بول رہا تھا۔ میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہی، میرا حق ہے، مجھے ضرورت ہے، ورنہ میں لعنت بھیج چکی ہوں تمہارے وجود کی ہر چیز سے۔ اوپل نے غصے میں کہا۔ اچھا اچھا جان من، غصہ نہ ہو، میں بھیج دوں گا، مجھ سے شادی کر لو تو سب کچھ تمہارا ہو سکتا ہے، مگر تم مانتے ہی نہیں۔ اس کی بات سن کر اوپل کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھرے تھے اور وہ اس خبیث کی مزید کوئی بکواس سننا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اس نے فون کاٹ کر بند کر دیا۔ میری ماں کو تو کھا گئے، اب مجھے کھانا چاہتے ہو؟ اوپل نے سوچتے ہوئے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ سنجیدہ تیور لیے وہ اپنی سرکاری گاڑی سے اترا تو فلیٹ کے سب لوگ بالکونی میں کھڑے اسے ہی گھور رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کی نظریں نظر انداز کرتے ہوئے اوپر آنے لگا۔ وہ یہ سب کچھ صبح سے ہی برداشت کر رہا تھا۔ ایس ایس پی کے تشدد پر لوگ برہم۔ پچھلے 3 گھنٹے سے ٹویٹر ٹرینڈ میں سسمس ایس ایس پی نائل زیدی نمبر 1 پر چل رہا تھا۔ اس معاملے میں ایس ایس پی مسٹر نائل زیدی کا بیان ابھی سامنے آیا کہ بائک والا انہیں تنگ کر رہا تھا، اور اس بائک والے کا پرانا ریکارڈ رہا ہے کہ وہ ایسے ہی لوگوں کی گاڑیوں کے سامنے آ کر انہیں تنگ کرتا تھا۔ اس معاملے میں بائک والے ملزم نے بھی اقرار کر لیا ہے، مگر عوام کا غصہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ الگ الگ تاثرات مل رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ اینکرز پرسن نے سامنے کھڑے شخص سے پوچھا۔ ارے وہ ایس ایس پی جھوٹ بول رہا ہے، یہ بڑے لوگ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی گناہ قبول نہیں کرتے۔ تبھی اس غریب بائک والے سے زبردستی یہ بیان ریکارڈ کروایا کہ غلطی اس کی اپنی تھی، ہم بس ایس ایس پی کا استعفیٰ چاہتے ہیں۔ وہ شخص جذباتی سا ہو کر بول رہا تھا۔ پھر اس اینکر پرسن نے کسی دوسرے کے سامنے مائک رکھا۔ بالفرض ایسا ہے تو وہ فوٹیج نکلوا کر سامنے لائیں، ہم چاہتے ہیں اس معاملے میں سی سی ٹی ویز نہیں تو اس کا مطلب کوئی ثبوت نہیں، یا تو پروف کریں یا استعفیٰ دیں۔ لوگوں کے ملے جلے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا غصہ یا تو فوٹیج دیکھ کر کم ہوگا
یا پھر SSP نائل زیدی کے ڈسمس ہونے پر۔ میں عائشہ کریم، کیمرہ مین افضل امین، تیز خبر نیوز چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ وہ پریشان سی بیٹھی ہوئی نیوز دیکھ رہی تھی۔ جب دروازے پر بیل بجی، وہ اٹھی اور دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے نائل ہی کھڑا تھا، تھکا ہارا ٹوٹا ہوا، جس کی حالت دیکھ کر زینیا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں نائل؟ ہاں زینیا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم ملا کر اندر آیا۔ زینیا نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نائل، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ شخص جو اپنی شرٹ پر داغ یا سلوٹ برداشت نہیں کرتا تھا، وہ کیسے اتنا بڑا الزام برداشت کر رہا ہوگا، یہ زینیا محسوس کر سکتی تھی۔ پلیز زینیا، مجھے ایک کپ چائے پلا دو، ٹوٹے ہوئے لہجے میں نائل نے کہا۔ آپ شاور لے کر ریلیکس ہو جائیں، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ زینیا نے چائے کے لیے دودھ ابالنا شروع کیا، مگر اس کی ساری توجہ نائل پر تھی، جو خاموشی سے فرش پر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ کتنا برا لگ رہا تھا زینیا کو۔ یہ والا نائل، ٹوٹا بکھرا، وہ تو بس اسی نائل کو جانتی تھی جسے لوگ رشک سے دیکھتے تھے۔ آج اسی نائل کو لوگوں نے حقارت سے دیکھا ہوگا۔ زینیا وہ منظر سوچ کر ہی تڑپ گئی تھی۔ وہ چائے کا کپ لے کر نائل کے پاس آئی۔ نائل نے چائے کا کپ لے لیا، پھر وہ سپ لے رہا تھا جب نائل کے فون پر کال آئی۔ شیر دل کی کال ہے، نائل نے دیکھ کر کہا اور کال ریسیو کی۔ ہاں بولو شیر دل، کیا ہوا؟ ہیلو نائل سر، آپ ٹی وی دیکھیں، صبح کی مکمل فوٹیج سامنے آ گئی ہے، آپ بے قصور ثابت ہو چکے ہیں، شیر دل نے کہا تو نائل نے فون کاٹ کر کپ ٹیبل پر رکھا اور ہڑبڑا کر کمرے کی طرف بڑھا جہاں ٹی وی دیوار پر لگا ہوا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا تو سامنے نیوز چینل کی بلیٹن چل رہی تھی۔ یہ ہمارے پاس صبح کی فوٹیج آ چکی ہے، جس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ SSP نائل زیدی نے جو ریکارڈ درج کروایا ہے وہ بالکل سچا ہے۔ ویڈیو میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ غلطی بائک والے کی ہی تھی۔ ویڈیو کی ایک سائڈ ہی دیکھ لینے کی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ اسی سے جڑی اور باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اینکر پرسن کی بات سن کر نائل طنزیہ مسکرایا۔ سارا دن ٹارچر دو، کردار پر کیچڑ اچھالو، الٹی سیدھی باتیں کرو، غلط بیانی کرو اور آخر میں غلط فہمی کہہ کر سارے الزاموں سے بری کر دو۔ ایک ایک نیوز چینل والوں سے بتا لوں گا میں۔ بنا سوچے سمجھے اپنی باتیں سنا سنا کر عوام میں پھیلاتے ہیں، ان کو میں سبق سکھاؤں گا۔ نائل کا غصہ عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ زینیا نے پھر اس سچویشن میں نائل کو کیسے سنبھالا، یہ زینیا جانتی تھی۔ اس واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ رات گئی بات گئی، یہ بات ختم ہو گئی۔ آج جمعہ تھا، نائل گھر پر جلد ہی آ گیا تھا۔ آہل نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ آہل روتا کم تھا، مگر جب روتا تھا تو گلا پھاڑ کر ایسا روتا تھا کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ زینیا اسے سنبھال رہی تھی، مگر مجال ہے جو وہ چپ ہوتا۔ نائل کے بھی سر میں درد ہو گیا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا جب اس کے فون پر کال آئی۔ اس نے نمبر دیکھا اور چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ آس پاس کسی کو نہ پا کر نائل نے وہ فون ریسیو کیا، مگر آہل کے رونے کی آواز اتنی تھی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس طرف فون والا کیا کہہ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بنی بالکنی میں کھڑا ہو گیا، مگر یہاں بھی بہت کٹ کٹ کر آواز آ رہی تھی۔ تم 1 منٹ صبر کرو، میں کال بیک کرتا ہوں، نائل نے کہہ کر فون کاٹا اور کمرے سے باہر نکلا۔ کیا یار، گھر میں کال کرنا محال ہے، نائل نے چڑھ کر کہا۔ پتا تو ہے آپ کو، جب تک باہر نہیں لے جائیں گے یہ بھوت اترے گا نہیں۔ زینیا آہل کو گود میں لیے چپ کروا رہی تھی۔ میں نیچے جا رہا ہوں، فون پر بات کروں گا، کچھ دیر بعد آ جانا اس شیطان کو لے کر، نائل نے زینیا سے کہا۔ پھر موبائل پر نمبر ملاتے ہوئے وہ فلیٹ کے دروازے سے نکلا اور فون پر بات کرنے لگا۔ ہاں بتاؤ، کچھ پتا چلا؟ وہ فلیٹ کی سیڑھیاں اترتے رازداری سے بولا تھا۔ جی سر، دیدار کے بارے میں تو کچھ نہیں پتا چلا، مگر ایک اہم خبر ملی ہے۔ کیسی خبر؟ سر، وہ اسلام آباد میں ہے۔ یہ کیسے پتا تمہیں؟ وہ فلیٹ سے نکل کر اب نیچے ٹہلتے ہوئے فون پر بات کر رہا تھا۔ سر، شک ہے، ابھی یقین نہیں ہے۔ یعنی تم دیدار کو نہ ڈھونڈ سکے؟ سر، میں نے فارم ہاؤس کے آس پاس سب لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ دیدار کے بارے میں۔ وہی بات کر رہے ہیں کہ دیدار ایک بیمار شخص تھا جو مر چکا ہے۔ اس کے علاوہ تو وہ کسی دیدار کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور اس دن جو لسٹ دیکھی تھی تم نے، اس کینڈیڈیٹ کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ سر، وہ دیدار احمد ہے۔ تقریر والے دن خوف کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی تھی، تبھی نہ آ سکا۔ یہ تو وہ دیدار نہیں ہو سکتا جس کی آپ کو تلاش ہے، آپ کو تو لڑکی کی تلاش ہے۔
वहाँ से कहा गया था। तो फिर तुमने ये शक क्यों ज़ाहिर किया कि वो दीदार इस्लामाबाद में हो सकती है? नाइल टहलते हुए बोल रहा था। दूसरा हाथ इसने अपने ब्लैक ट्राउज़र की जेब में डाल रखा था। उसी हाथ में गोल्डन घड़ी थी जो दूर ही से चमक रही थी। सर, मैंने सोचा वो मरने वाला दीदार जो था इसके बारे में पूछगछ करूं, मगर कुछ पता ही ना चला। बस ये पता चला कि इनका बचा हुआ खानदान यहाँ से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। क्या पता कोई सुराग मिल जाए। तुम एक फजूल जगह अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। मुझे पता नहीं, मुझे वो दीदार अपने सामने चाहिए, जितना जल्दी हो सके। नाइल ने संजीदा तासुरात के साथ कहते हुए फ़ोन काटा। कुछ पल यूं ही खड़ा रहा जब इसके पीछे किसी की आवाज़ आई थी। अस्सलाम वालेकुम। नाइल चौंक कर मुड़ा था। सामने लड़की खड़ी थी, बाएतमाद सी वो लड़की, लाइट मेकअप और थके हुए लहजे में बोली थी। शायद ऑफिस से आने की थकावट थी। ये वही लड़की थी जिसकी गाड़ी से टक्कर खाते हुए बची थी। उस दिन जीनिया के साथ घर पर भी बैठी हुई थी, इसीलिए नाइल ने संजीदगी से कहा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस अभी ऑफिस से आई, आपको देखा तो सोचा उस दिन का शुक्रिया कह दूं। आपने मेरी मदद की। असल में मेरा दिमाग माउफ हो गया था। मुझे लग रहा था आप पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि मैं कैसी मगरूर या बदतमीज़ लड़की हूँ। उस लड़की ने खासे निदामती अंदाज में कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नाइल ने संजीदगी से कहते हुए घड़ी देखी। वैसे मुझे पता नहीं था जीनिया आपकी बीवी हैं। माशाल्लाह आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। उपल ने आम से लहजे में कहा। नाइल को समझ न आया वो इसकी बात का क्या जवाब दे। जी कहकर उसने मोबाइल देखा। जीनिया मेरा केस देख रही हैं, आपको पता तो होगा। ओपल कह रही थी। जी, आपको कोई भी काम हो आप इन्हें कह सकती हैं, नाइल ने आम से लहजे में कहा। जीनिया नीचे आई तो नाइल को सुकून का सांस मिला। नाइल को अजनबी लोगों से बात करके अजीब महसूस होता था। ओपल भी जीनिया को देखकर बोली थी, आपका बच्चा भी माशाल्लाह बहुत क्यूट है। नाइल ने जीनिया की गोद में आहिल को देखा जो अभी तक रो रहा था और काफ़ी रोता भी रहा था। और काफ़ी रोता भी है, सर दर्द हो जाता है। नाइल हल्का सा कहकर जीनिया की तरफ चला गया। ऊपर वहीं खड़ी रही। नाइल गाड़ी की तरफ बढ़ा। जीनिया ने ऊपर को दूर से हाथ हिलाया तो ऊपर ने भी दूर ही से मुस्कुराकर हाथ हिलाया। नाइल गाड़ी लाया तो जीनिया और आहिल उसमें बैठकर चले गए। ऊपर वहीं कुछ देर खड़ी रही। वो सोच रही थी कि कैसी परफेक्ट लाइफ थी इनकी। अंदर जाने कैसे कैसे जज्बात उमड़ रहे थे जिसे वो थाम रही थी। जब अचानक उसके फ़ोन पर कॉल आई। उसने कॉल रिसीव की। जानेमन, मैंने पैसे भेज दिए हैं। अगली बार जब पैसे मांगने की नौबत आए तो ये सोचकर मुझे कॉल करना कि मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। अगर ये ना सोचा तो कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं। इस बार से कहकर फ़ोन काट दिया गया। ओपल बस तल्खी से मुस्कुरा कर रह गई। और एक मेरी ज़िंदगी है। वो दांत चबाकर बुड़बुड़ाती हुई बी ब्लॉक की तरफ मुड़ गई। शाम का पहर था। हफ्ते का दिन था। वो थका हारा जब अपनी गाड़ी से उतरा तो सामने इतने बच्चों को देखकर वो उसकी तरफ आया। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। वो भी इन्हीं के बीच आकर खेलने लगा। बॉल को हल्की किक मारकर वो दूसरे को पास करने लगा, मगर सामने वाला बच्चा वो बॉल पिक ना कर सका, जिस पर शेर ने मुंह बिगाड़ा। क्या यार आदिल, तुम बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे फुटबॉल की। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अफसोस से सर हिलाते हुए वो आदिल से कहने लगा, मैं तो बिज़ी होता हूँ, मगर हाँ, कल तुम सबको ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है? फिर एक ज़बरदस्त सा मैच भी खेलेंगे। वो बच्चों को कहकर अपने फ्लैट की तरफ चलने लगा। कुछ बादशाह शेर दिल कुछ ही दिनों में फ्लैट के सारे बच्चों का पसंदीदा हो गया था। उनके साथ हंसी मजाक करता, खेलता और खूब बातें करता। शेर दिल के आने से फ्लैट में भी रौनक आ गई थी। इसकी उन फ्लैट वालों से अच्छी खासी सलाम दुआ हो गई थी। वो अपने फ्लैट की सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा था और इसी जोश के साथ वो दरवाजे तक आया। कुछ मिनट रुका, फिर सांस ली, जेब टिटोली, चाबी निकाली, की होल में डालते दरवाज़ा खोला। हेलो हनी, आई एम होम। मैं घर आ गया हूँ। शेर दिल दरवाज़ा बंद करते अंदर आया। आहिस्ता हल्के कदम लेते हुए उसने सर पर रखी टोपी उतारकर टेबल पर रखी, साथ मोबाइल और चाबियां भी। फिर सोफे पर थके हारे अंदाज में बैठा। हनी कहाँ हो? वो उसी थके अंदाज में दोनों बाजू सोफे पर फैलाए हुए बोला था। फिर अपने जूतों की लेसेस खोलते हुए वो बोल रहा था, कैसा गुजरा दिन? हाँ,
کدھر غائب ہو؟ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس نے اپنے پیر ان بھاری جوتوں سے آزاد کیے، پھر ساتھ رکھی نرم سلیپرز پہن کر وہ صوفے سے اٹھا تھا اور کچن کی طرف آیا۔ تو ناراضگی چل رہی ہے ہاں؟ وہ کچن میں آیا، ایک شاپر نکالا اور مسکرایا۔ جب اس کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ بولا، بڑی شیطان ہو، کب سے بلا رہا تھا مگر تم تو آ ہی نہیں رہی تھی، جیسے ہی کچن میں آیا تو آ گئی۔ وہ بنا مڑے اس سے شکایتی انداز میں بولا، مگر پیچھے بس خاموشی ہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اب وہ مڑا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں ایک کٹورا تھا جو اس نے نیچے بیٹھی ہنی کے پاس رکھا تھا۔ آؤ کھاؤ میری پیاری ہنی، اس نے پیار سے اپنی بلی کو سہلاتے ہوئے کہا۔ بلی نے میاؤں کے ساتھ اس کے ہاتھ کی جلد پر سر سہلایا تھا اور اپنے کھانے میں لگ گئی تھی۔ شیر دل نے پھر اپنے لیے چائے بنائی۔ وہ چائے بنا کر بالکنی میں چلا آیا۔ راولپنڈی کے اس علاقے میں شام اتری ہوئی تھی۔ نیلے شفاف آسمان پر ایک بادل نظر نہ آتا تھا۔ کون کہتا کہ صبح اتنی تیز بارش ہوئی تھی؟ اسلام آباد کا موسم ایسا ہی تھا، پل میں تولا پل میں ماچا۔ شیر دل گرل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اپنی بدمزہ چائے پینے لگا۔ اتنے سال ہو گئے تھے مگر اسے آج تک ڈھنگ کی چائے بنانی نہ آئی تھی۔ وہ یوں ہی چائے پیتے ہوئے نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، کچھ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ کیسی حسرت سے شیر دل ان میاں بیوی کو دیکھ رہا تھا، کیسی مکمل زندگی ہے ان لوگوں کی۔ شیر دل اپنی تنہائی کا سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ کون کہتا باہر سے خوش باش سا دکھنے والا شیر دل، ہنسی مذاق کرتا ہوا زندہ دل شیر دل اصل میں کتنا اکیلا تھا۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ بچپن سے اکیلا تھا، مگر اس کی زندگی کو جاننے کے لیے بہت پیچھے جانا ہوگا۔ شیر دل اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بچپن ہی سے شیر دل کو اس کی ماں کا لاڈ پیار اتنا زیادہ ملا کہ اس سے ہضم ہی نہ ہوا اور وہ پھولتا چلا گیا۔ مکھن، دودھ اور مرغا مسلم کھا کھا کر وہ کافی موٹا ہو چکا تھا۔ باپ الگ پریشان تھا کہ گھر کا خرچ بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا، مگر ماں جیسے تیسے روکھے سوکھے حال میں بھی گزارا کر لیتی، مگر شیر دل کو کبھی تنگی محسوس نہ ہونے دیتی۔ شیر دل اپنے ہر کھانے پینے کا شوق پورا کرتا تھا۔ چاکلیٹ کھا کھا کر اس کے دانتوں میں کیڑے لگ گئے تھے، مگر اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہ میٹرک کلاس کی بات تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ 2 مہینے بعد خاندان کی باتوں میں آ کر شیر دل کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ بھی ایک بیوہ تھی جس کو ایک بیٹی بھی تھی جو شیر دل سے 7-8 سال چھوٹی تھی۔ شیر دل نے جیسے تیسے میٹرک پاس کیا، مگر اس 1 سال میں جو تماشے ہوئے اس کی الگ داستان رقم تھی۔ شیر دل کی سوتیلی ماں فاختہ بیگم کو موٹا، کیڑے لگے دانت اور عجیب گھنگریلے بالوں والا شیر دل جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہتا تھا، کی موجودگی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ تبھی وہ آئے دن شیر دل کے باپ کو اس کی شکایتیں لگاتی۔ شیر دل کا باپ عام سی نوکری کرتا تھا، تبھی وہ فاختہ بیگم کے روب میں آ جاتا۔ شیر دل کے والد صاحب کو اب فیکٹری میں اچھی نوکری ملی تھی، جس سے یہ گھرانہ اچانک خوشحال ہو گیا۔ شیر دل کے باپ نے شیر دل اور فاختہ بیگم کی روز کی چک چک سے پریشان ہو کر شیر دل کو ہاسٹل بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے بھی اب وہ ہاسٹل کے اخراجات برداشت کر سکتے تھے۔ شیر دل کو فاختہ بیگم نے جس طرح دبا کر رکھا تھا، اس 1 سال میں اس کی وجہ سے شیر دل کے اندر کوئی کانفیڈنس رہا ہی نہیں تھا، ہر وقت ڈرا سہما رہتا۔ فاختہ بیگم بڑی خوش ہوئی کہ موٹو سے جان چھوٹ جائے گی، تب جا کر شیر دل اوکاڑا کے چھوٹے سے قصبے سے لاہور چلا آیا۔ یہ ایک بڑا سرکاری کالج تھا جہاں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا۔ پڑھائی میں ذرا ہوشیار نہ ہونے کی وجہ سے اسے نہ سائنس میں داخلہ ملا نہ کمپیوٹر میں۔ اسے تو ویسے بھی پڑھائی کا شوق تھا ہی نہیں، تو محض آرٹس میں داخلہ لے کر وہ ڈگری حاصل کرنے لگا۔ کالج بڑا مشہور تھا، جس کے ساتھ ہاسٹل بھی بنے تھے۔ شیر دل کے والد اسے خرچہ پانی دے دیا کرتے تھے، تو وہ شروع میں عیش ہی کرتا تھا۔ آج کالج کا پہلا دن تھا اور پہلے دن ہی ماسٹر نے شیر دل کو کھڑا کر دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ماسٹر کا سوال سن کر وہ کانپنے لگا۔ ایسے روپ سے تو فاختہ بیگم اس سے بات کیا کرتی تھی۔ اچانک فاختہ بیگم کا عکس اس ماسٹر میں دکھنے لگا۔ میں نام پوچھ رہا ہوں۔ ماسٹر اس خاموشی پر بولنے لگا۔ شیر دل۔ ہکلانے کے انداز میں شیر دل کے منہ سے آواز نکلی تو اس کا نام سن کر باقی کلاس ہنسی تھی۔ پر تم تو نام کے الٹ ہی نکلے ہو، برخوردار۔
ماسٹر کے مذاق اڑانے والے انداز پر شیر دل شرمندہ ہو گیا. اس کا سارا مورال ڈاؤن ہو گیا. اس میں جو تھوڑا بہت کانفیڈنس تھا وہ بھی گیا. مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل کالج اور ہاسٹل میں لگ گیا، اور وہ وجہ تھی ایک لڑکی جسے وہ دور دور سے دیکھ کر خوش ہوتا تھا. اکثر وہ ریسز وغیرہ میں اس لڑکی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا. ایک بینچ پر بیٹھا وہ فرینچ فرائز ٹھوستے ہوئے دور لڑکیوں کے ٹولے کو دیکھتا رہتا جو اپنی ہنسی مذاق میں لگی ہوتی تھیں. یہ روز کا معمول تھا اس کا. وہ لڑکی اسے بڑی پیاری لگتی تھی. پہلے وہ بہت دور سے بیٹھا کرتا تھا، مگر دھیرے دھیرے وہ پاس والے بینچ پر آ کر بیٹھنے لگا. اب وہ ان لڑکیوں کی ٹولی کی باتیں سن سن کر محظوظ ہوتا تھا. وہ لڑکی جو شیر دل کو پسند تھی وہ اپنی سہیلیوں سے باتیں کر رہی تھی. میرا تو عشق ہے پولیس والوں پر، وہ ایک لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کے بول رہی تھی. شیر دل نے اپنے وجود کو دیکھا جس میں دور دور تک پولیس والی کوئی بات ہی نہ تھی. فوجی کٹ بال. اس لڑکی کے بولنے پر شیر دل نے اپنے گھنگرالے بالوں کو دیکھا جو بے ترتیب الجھے ہوئے تھے. کسرتی جسم. اس لڑکی کے کہنے پر شیر دل نے اپنے موٹے ٹیڑھے میڑھے جسم کو دیکھا اور جھرجھری لی. اس لڑکی کو دیکھا. کانفیڈنٹ، بولڈ، ہینڈسم. ان کوالٹیز کو اپنے سے موازنہ کرنے کا شیر دل نے سوچا ہی نہیں کہ اسے کافی مایوسی ہوتی. تبھی وہ خاصا اپسیٹ ہو گیا تھا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. اس دن وہ اپنے بھاری بھرکم جسم کو دیکھ رہا تھا اور آئینہ اس پر ہنس رہا تھا. عکس اس کا مذاق اڑاتے کہہ رہا تھا، یہ منہ اور مسور کی دال، ہا 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 ہا. اس رات شیر دل کیسے سویا یہ وہی جانتا تھا. اگلے دن پھر اس لڑکی کو دیکھ کر اسے پھر ساری باتیں بھول گئیں اور وہ پھر دور دور سے اسے دیکھتا رہا. اب اس لڑکی نے بھی نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ کوئی اسے چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا. تبھی وہ اب کلاس میں ہی بیٹھی رہتی. فرسٹ ایئر کا ایگزام بھی ہو گیا. شیر دل موٹو واجبی سے نمبروں میں پاس ہو گیا تھا. انٹر میں 2 کلاسز ایسی تھیں جن میں انگلش اور اسلامیات، آرٹس اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کی کلاس ایک ہی ہوتی تھی. سیکنڈ ایئر کے پہلے دن شیر دل پر آشکار ہوا کہ وہ لڑکی کون تھی، اس کا نام کیا تھا، کس کلاس میں پڑھتی تھی اور کون سے گروپ میں تھی. شیر دل کو تو موقع مل گیا تھا. پہلے جہاں وہ دور دور سے دیکھتا تھا اب ان کے بیچ بس وہ 2 ڈیسک کا فاصلہ رہ گیا تھا. کلاس کے دوران بھی شیر دل کا سارا دھیان اسی لڑکی پر ہوتا. اس کلاس کے ایک لڑکے سے شیر دل کی دوستی ہو گئی تھی. عمار اس کے ساتھ بیٹھتا تھا. سلام دعا سے ان کے بیچ ہلکی پھلکی بات چیت شروع ہو گئی. عمار نے کبھی یہ نوٹ نہیں کیا کہ شیر دل کا سارا دھیان کلاس کے دوران کہاں ہوتا تھا. عمار کے بتانے پر ہی وہ انگلش اور اسلامیات کی کلاس کے بعد اپنی کلاس میں چلا جاتا تھا. وہ خیالوں میں گم ہی اتنا رہتا تھا. ایک دن ایسا ہی ہوا. انگلش کی کلاس ختم ہوئی. عمار آج کلاس لینے نہیں آیا تھا. تبھی وہ شیر دل کو بتا نہ سکا. شیر دل خیالوں میں گم اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو کلاس ختم ہونے کے بعد اپنے ڈیسک سے اٹھ کر آگے چلی گئی. وہاں کچھ اپنی دوستوں سے باتیں کی، پھر ٹیچر کے آتے ہی واپس اپنے ڈیسک پر آ کر بیٹھ گئی. شیر دل کو اب احساس ہوا کہ وہ اٹھ کر چلا جائے اس کلاس سے، مگر اس میں اتنا کانفیڈنس ہی نہ تھا کہ وہ اٹھ کر ٹیچر سے مخاطب ہوتا، پھر جانے کی اجازت طلب کرتا. تبھی وہ خاموشی سے بیٹھا رہا. تو کل جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا یاد ہے آپ کو؟ ٹیچر پوچھ رہا تھا اور پسینے سے شیر دل کی حالت خراب ہو رہی تھی. یو فیٹ بوائے، بتائیں کل میں نے کیا بتایا تھا، کیا سمجھایا تھا؟ ٹیچر نے شیر دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تو شیر دل نے اپنے آس پاس دیکھا جیسے ٹیچر نے کسی اور کو کہا تھا. یو ینگ مین، ادھر کیا کر رہے ہیں؟ سب نے ٹیچر کے مخاطب کردہ لڑکے کو دیکھا تو سارے ہنس پڑے. شیر دل ڈرتے ڈرتے کھڑا ہو گیا. کیا پڑھا تھا ہم نے کل؟ وہ ٹیچر شیر دل سے پوچھ رہے تھے. وہ شیر دل خوف سے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر لفظ تھے کہ نکل ہی نہ رہے تھے. وقت غلط، جگہ غلط، ٹیچر غلط، اتنا سب غلط، وہ کیا صحیح بات کرتا. تبھی 2 ڈیسک آگے بیٹھی وہ لڑکی پیچھے مڑ کر شیر دل کو دیکھ کر ہنسی اور پھر آگے دیکھنے لگی. وہی پل تھا جب شیر دل کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ زمین میں زندہ در گور ہو جائے. سر، یہ موٹو آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہے، انگلش کلاس میں شاید سو گیا تھا تبھی آپ کے آنے کا احساس نہ ہوا.
کلاس کے ایک شرارتی بچے نے شیر دل کو دیکھ کر کہا تو سارے اسٹوڈنٹس ہنسنے لگے۔ تو یہ بتانے میں اتنا وقت ضائع کر دیا، چلو جاؤ اپنی کلاس میں۔ ٹیچر کے کہنے پر شرمندہ سا شیر دل اٹھا اور اپنی کلاس میں چلا گیا۔ پچھلے سال کی طرح اس بار شیر دل کے باپ نے اس کا خرچہ پانی آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کا خرچہ اور فیس ایک جتنی ہی رہ گئی تھی۔ فیس جمع کرنے کا وقت آیا تو وہ بھر نہ سکا۔ شیر دل پریشان تھا، مگر اس نے کسی کو ظاہر نہ کیا۔ وہ تو بہت پہلے سے اپنی تمام دل کی باتیں دل میں رکھ لیتا تھا۔ کمال حاصل تھا اسے اس بات کا، تبھی وہ اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہ کر پاتا تھا۔ کوئی خاص دوست بھی نہ تھا۔ ایک عمار تھا جو تھا بھی سائنس سیکشن میں، 2 کلاسز ساتھ لیتے تھے۔ اتنا وقت ہی نہ ملتا تھا، تبھی وہ بس پریشان تھا۔ فیس جمع نہ کروانا مطلب 1 سال ضائع۔ وہ ابا سے کانٹیکٹ کر چکا تھا، ان کے پاس پیسے نہ تھے۔ فاختہ بیگم نے ان سے سونے کا ہار مانگا تھا، اسی میں وہ سارے پیسے خرچ ہو گئے تھے، اور شیر دل کو جس گھڑی کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی تھی۔ انگلش کی کلاس میں پرنسپل کو دیکھ کر اس کے رنگ اڑ گئے تھے۔ پرنسپل نے اس کا نام لیا تو وہ ڈرتے ڈرتے کھڑا ہو گیا۔ بیٹا، فیس نہیں آئی آپ کی؟ پرنسپل شیر دل سے پوچھ رہے تھے۔ سر، گھر میں ایمرجنسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ابا پیسے نہ دے سکے، اگلے مہینے دے دیں گے۔ شیر دل بولنا چاہتا تھا مگر بول نہ پایا۔ ٹیچرز کے سامنے ہی اس کا سارا مورال ڈاؤن ہو جاتا تھا۔ یہ تو پھر پرنسپل تھے، تبھی وہ شرمندہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ بیٹا، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پرنسپل کے دوبارہ کہنے پر اس نے بولنے کی کوشش کی۔ سر، وہ ایسا ہی تو تھا، کانفیڈنس زیرو، پرسنالٹی زیرو۔ عمار نے اس کی قابل رحم حالت دیکھی تو پرنسپل سے اجازت مانگ کر کھڑا ہوا۔ سر، شیر دل کے والد ایمرجنسی میں ہیں، 1-2 دن میں بھروا دیں گے انشاءاللہ۔ عمار کے کہنے پر پرنسپل اس کی طرف آئے۔ بیٹا، ایسے پریشان تھوڑی ہوتے ہیں، اللہ انہیں صحت دے، پیسے آتے رہیں گے، آپ درخواست دے دیں، اگلی بار کوئی ایسا مسئلہ ہو تو مجھے بتاتے ہوئے جھجکنا مت، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ پرنسپل نے شیر دل کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تو شیر دل کی حالت رونے جیسی ہو گئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ وہ ہر چیز ضبط کر چکا تھا، اپنے احساس، اپنے دل کی بات، یہی تو خاصیت تھی اس کی۔ مگر عمار کے پوچھنے پر اسے بتایا کہ اس کی فیس کیوں جمع نہ ہو سکی۔ عمار ہی نے تو اس کی مدد کی تھی، تبھی وہ سب کچھ اسے بتانے کی ہمت کر پایا۔ کانفیڈنس بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ تو اے جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ فیس کے لیے پریشان تھا، مگر اگلے دن اس کی فیس جمع ہو گئی تھی۔ اسے خوشی ہوئی، وہ پھر نارمل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ آس پاس کا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جو اسے دیکھ کر ہنستے تھے، اس کی ظاہری شخصیت پر مذاق اڑاتے تھے، اب وہی لوگ اس سے اچھے سے بات کرنے لگے تھے۔ ہاسٹل کے کمرے میں اسے تحفے تحائف ملتے، وہ لڑکی بھی اب شیر دل کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی۔ اچانک یہ سب کچھ اتنا خوشگوار ہو گیا تھا کہ شیر دل کے اندر بھی تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ آس پاس کے ماحول سے اسے اب ڈر نہیں لگتا تھا، ہلکا ہلکا لوگوں سے بات کرنے کا کانفیڈنس اس میں آنے لگا۔ ٹیچر سے بھی وہ آہستہ آہستہ بات کرنے لگ گیا تھا۔ ایک دن وہ ایسے ہی بیٹھا فرینچ فرائز کھا رہا تھا، جب اس کے سامنے سے وہی لڑکی اپنی دوستوں کی ٹولی کے ساتھ پارک میں آ کر بیٹھی تھی۔ وہ ساری دوستیں ایک دوسرے کو چھیڑ رہی تھیں۔ وہ دیکھو تمہارا پولیس والا، موٹا، کالا، پان والے، لال دانت۔ لڑکیاں اسی لڑکی کو چھیڑ رہی تھیں۔ شیر دل بھی ان لڑکیوں کے انداز پر ہنسا تھا۔ وہ لڑکی پولیس والے کو دیکھ کر جھرجھری لیتے بولی، توبہ، اب مجھے ہر پولیس والا بھی اچھا نہیں لگتا، ڈیشنگ ہو، پرسنالٹی ہو، جسم میں روب چھلکتا ہو۔ وہ انگلیوں پر وہی ساری خصوصیات گننے لگی، جس سے شیر دل کا پھر موڈ خراب ہوا اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن شیر دل نے پھر اسی لڑکی کو دیکھا تو خود کو اسے چھپ چھپ کر دیکھنے سے روک نہ پایا۔ 1 سال سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، مگر شیر دل کا من ہی نہ بھرتا تھا اسے چھپ چھپ کر دیکھنے سے۔ چھپ چھپ کر دیکھنے کا بھی اپنا ہی تو مزہ ہوتا ہے، مگر برا ہوا کہ اسے چھپ چھپ کر دیکھتے ہوئے اس لڑکی نے دیکھ لیا اور لڑکیوں سے ایکسکیوز کر کے اس کی طرف چلی آئی۔ شیر دل گڑبڑا کر دیوار کی اوٹ میں چھپ گیا، مگر وہ پکڑا جا چکا تھا۔ وہ لڑکی چلتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ ہیلو شیر خان، وہ لڑکی اسے بول رہی تھی۔ ہیلو۔ وہ لڑکھڑایا تھا، پہلی بار وہ لڑکی اس سے براہ راست بات کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی پوچھ رہی تھی۔ جی 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 کچھ نہیں۔
وہ جھجک کر بولا، ارے شیر خان، ہم کلاس فیلوز ہیں، ہم سے خوف نہ کھاؤ، ہم بھی تمہاری طرح عام انسان ہی ہوں گے۔ چلو اب ایک گہرا سانس لو اور آرام سے بات کرو، وہ لڑکی نرمی سے بولی تو شیر دل کے اندر ہمت آئی۔ میں ٹھیک ہوں، شیر دل کی بنا لڑکھڑاہٹ کی آواز سن کر وہ لڑکی مسکرائی۔ گڈ، آؤ چلو، تمہیں میں اپنی دوستوں سے ملواتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوستوں کی طرف چلی آئی۔ ساری لڑکیوں کو وہ جانتا تھا، مگر بات اس نے آج کی تھی۔ یہ آج کا دن تھا جب اسے لگ رہا تھا کہ وہ بالکل ایک نیا شخص بن چکا ہے۔ ڈر تو بہت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، مگر آج اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ ختم اور لوگوں سے بات کرنے کا کانفیڈنس بھی بحال ہو گیا تھا۔ پہلے وہ لڑکیاں کلاس میں جب اسے موٹو موٹو کہتی تھیں تو اسے برا لگتا تھا، مگر اب وہ جب سب شیر دل کو موٹو کہتی تو شیر دل کو خوشی ہوتی تھی، کیونکہ پہلے وہ جس سینس میں کہتے تھے وہ مذاق ہوتا تھا، ایسا مذاق جو دوسروں کی دل آزاری کا سبب بنتا تھا۔ اب جب وہ اسے موٹو بلاتا تھا اس میں ایک اپنائیت کی رمق ہوتی تھی جس سے شیر دل کو اچھا لگتا تھا۔ فیس ہر مہینے ٹائم پر بھرتی جاتی تھی۔ اس لڑکی سے اس کی بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی، سب سے اسے ایک اپنائیت کا احساس ہو چکا تھا۔ شیر دل اپنے اندر بڑی تبدیلی محسوس کرتا تھا۔ پہلے اسے پڑھائی میں ذرا دلچسپی نہ تھی، مگر اس لڑکی کے بے حد اصرار پر اس نے پڑھائی میں دل لگانا شروع کر دیا تھا۔ انٹر کے ایگزامز کے دوران وہ ساری رات پڑھتا رہتا، سمجھنے کے لیے اب وقت بھی کہاں بچا تھا۔ تبھی وہ زور زور سے رٹے مارنے لگا۔ ہاسٹل کے کوریڈور میں وہ زور زور سے اپنا سبق رٹے لگاتا۔ ایک کونے تک وہ پیدل چلتے ہوئے یاد کرتے جاتا، پھر وہاں سے مڑ کر دوسری طرف جاتا۔ رات کا پہر تھا، اس کی زور زور کی آواز سے نیند میں غافل اسٹوڈنٹس بھی اٹھنے لگے۔ اب اس سالے موٹو، کیوں نیند حرام کی ہے ہماری، چل جا کے سو جا، ایک لڑکا اپنی کھڑکی کھول کر ڈانٹنے لگا تو شیر دل گھبرا کر اندر بھاگا اور چپ چاپ سو گیا۔ ویسے بھی وہ عام دنوں میں بھی ہلکا پھلکا پڑھ کر تو پاس ہو ہی جاتا تھا، اس بار تو ایکسٹرا پڑھا تھا، اسے اچھی امید تھی۔ رزلٹ آیا تو سب حیران تھے کہ 60 اسٹوڈنٹس کے بیچ میں شیر دل کا نام ٹاپ 15 میں تھا۔ اس لڑکی نے شیر دل کے گال کھینچے تھے، اسے مبارکباد دی تو شیر دل شرما گیا تھا۔ ایگزامز ختم ہوئے اور وہ سارے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ گھر آیا تو گھر کے الگ مسئلے۔ فاختہ بیگم نہیں چاہتی تھی کہ شیر دل مزید آگے پڑھے۔ ارے کیوں، اس موٹے کی پڑھائی پر اتنا خرچہ کر رہے ہیں، نوکری ووکری کوئی دے دے گا اسے، کہیں اسے ٹھیلا ویلا ہی کھول دیں، اپنا خرچ خود اٹھا لے گا، ساری عمر آپ ہی تو کھلاتے رہے ہیں۔ فاختہ بیگم جان پوچھ کر شیر دل کے ابا سے تیز تیز بات کر رہی تھیں تاکہ وہ ان کے ذریعے شیر دل کو اپنی بات سنا سکے۔ ویسے بھی شیر دل اب وہ ڈرا سہما ہوا بچہ تو تھا نہیں، تبھی فاختہ بیگم نے اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک آئمہ تھی جو اس گھر میں اپنے بھائی شیر دل کا خیال رکھتی تھی۔ فاختہ بیگم آئمہ کو ڈانٹتی تھی، مگر وہ بھی اپنی ماں کی طرح ہٹ درم ہی تھی۔ وہ جانتی تھی ماں کا رویہ غلط تھا، تبھی وہ ماں کے روب میں نہ آتی تھی۔ ان ٹینشنز میں شیر دل کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے، تبھی اس نے اپنے ابا سے بات کی اور واپس لاہور چلا آیا۔ BA میں ایڈمیشن لیا۔ شیر دل کے جیسے حالات تھے، اس نے پھر کسی کالج والوں سے کانٹیکٹ نہ رکھا، بس اپنی پڑھائی اور چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے گزر بسر کرتا رہا، کبھی فوڈ ڈیلیوری میں تو کبھی کال سینٹر پہ، مگر نادانستہ اسے اس لڑکی کی یاد آتی رہی، وہی لڑکی جس نے اس ڈرے سہمے شیر دل کو سر تا پیر تبدیل کر دیا تھا۔ اسی لیے اس نے پولیس میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے خود کو اس قابل بنائے گا، مگر اس کا سب سے بڑا چیلنج اپنا بھاری بھرکم جسم تھا جس پر اسے سب سے زیادہ کام کرنا تھا۔ اس کے لیے جم جوائن کرنا تھا جس کی بھاری فیس وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ انٹرنیٹ پر سب موجود تھا، تبھی اپنے ارادے مضبوط کر کے اس نے اپنا ویٹ لاس کرنا شروع کیا۔ جہاں کوئی بھاری چیز دیکھتا اٹھا کر ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتا، بچوں کے جھولوں پر لٹک کر اپنے قد بڑھانے پر کام کرنے لگا۔ رننگ شروع کی، بھاگ بھاگ کر تھک جاتا مگر اپنے ارادے مضبوط رکھ کر بھاگتا رہتا۔ صبح وہ BA کی کلاسز لیتا، دوپہر میں فوڈ ڈیلیوری کا کام، شام کو وہ اپنے اوپر کام کرتا، اور بڑی محنت سے 2 سال کے اس وقت میں اس نے اپنے ظاہری جسم کو ایک متناسب جسم میں تبدیل کر لیا تھا۔ وہ دانت جو کیڑے لگنے کی وجہ سے عجیب ٹیڑے میڑے کالے سے لگتے تھے، ڈینٹسٹ کی مدد سے وہ دانت سیٹ کروا چکا تھا۔
بال بھی ٹرم کروا کر وہ ہیئر اسپیشلسٹ کی مدد سے سیٹ کروا چکا تھا۔ منہ پر جو گڑے مہاسے تھے وہ بھی سیٹ ہو چکے تھے۔ کلین شیو چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کبھی داغ نہ ملتا۔ اور یہ ساری تبدیلیاں اس نے صرف اس لڑکی کے لیے کی تھیں۔ صرف ایسا ہی نہیں تھا کہ اس لڑکی کے لیے وہ اتنا سب کچھ کر رہا تھا۔ ہر انسان کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کے لیے وہ اپنی انتھک محنت کرتا ہے۔ کالج سے پہلے شیردل کا کوئی مقصد نہ تھا۔ جب اس نے پولیس میں جانے کا فیصلہ کیا تو پہلے اسے اپنے فالتو جسم سے ہی چھٹکارا پانا تھا۔ پھر آج کے دور میں جہاں باطن سے زیادہ ظاہری پر کامل یقین کیا جاتا ہے وہاں خوبصورتی تو ضروری ہے نا۔ خوبصورتی کا وہ مالک ہو چکا تھا۔ مشن اسے مل چکا تھا تبھی وہ پولیس میں اپنا کیریئر بنانے چلا تھا۔ مشکل ٹریننگ اور محنت سے وہ ایک اچھا پولیس والے کا عہدہ سنبھال چکا تھا۔ کالج سے پاس آؤٹ ہوئے اسے 4 سال ہو چکے تھے۔ وہ گھڑی آ گئی تھی جس کا اس نے برسوں سے خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب جو اس نے ہر رات دیکھا تھا کہ وہ اس لڑکی کے سامنے اس کے من چاہے ہم سفر کی طرح آ کھڑا ہو، ایک پولیس والے کی طرح، جیسے وہ اس کے منہ سے سنتا آیا تھا وہ ویسے ہی بن چکا تھا۔ شیردل یہ سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ وہ لڑکی اسے دیکھ کر کیسے حیران رہ جائے گی جب شیردل اس کے سامنے پولیس کی وردی میں آ کھڑا ہوگا اور اسے ایک پولیس والے کی طرح سلیوٹ کرے گا تو وہ کتنی خوش ہو جائے گی۔ وہ اپنی چھوٹی سی گاڑی میں اس لڑکی کے گھر کی طرف بڑھا۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ وہ کہاں رہتی تھی مگر ان گزرتے وقتوں میں اس نے اس کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ کی تھی۔ وہ اسے دیکھ لیتا تو وہ کمزور پڑ جاتا۔ کیسے کیسے دل کو بہلا کر وہ اتنے سال انتظار کرتا رہا یہ وہی جانتا تھا۔ فلاور شاپ سے اس نے ایک خوبصورت بوکے سیٹ لیا جسے ہمراہ لیے وہ گھر کی طرف آیا۔ گھر میں محسوس کردہ ایک رونق پھیلی ہوئی تھی۔ گھر پھولوں سے سجا تھا۔ وہ حیران ہوا اور اندر آیا۔ ایک لڑکی سامنے سے گزری تو شیردل نے اسے پکارا، سنو مجھے زینیا سے ملنا ہے۔ اس لڑکی نے سر تا پیر شیردل کو دیکھا۔ زینیا میڈم سے کیوں ملنا ہے؟ وہ لڑکی شیردل کو دیکھ کر بولی، ان سے کہیں موٹو آیا ہے۔ شیردل نے کہا تو وہ لڑکی پھر شیردل کو سر تا پیر دیکھ کر ہنسی، آپ موٹو ہیں؟ جی، اسی نرم مسکراہٹ سے شیردل نے کہا تو وہ لڑکی اوپر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی آئی اور شیردل کو اپنے ساتھ اوپر لے گئی۔ شیردل کو محسوس ہوا تھا کہ گھر میں شاید کوئی گھریلو تقریب کا انتظام کیا گیا تھا۔ تبھی وہ پہلے ہی نروس ہو گیا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا، میں غلط وقت پر آیا ہوں۔ وہ لڑکی اسے زینے کے کمرے میں لائی جہاں بہت ساری لڑکیوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لڑکی اسے اندر لائی تو ساری لڑکیوں کے بیچ کھڑی زینیا اسے تاروں کے بیچ کسی چاند کی مانند لگ رہی تھی۔ ہلکے میک اپ کی تہ سے وہ محسوس کر سکتا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ نہ صرف خوبصورت بلکہ کمال کی شخصیت کی ملکہ بھی بن چکی تھی۔ شیردل یوں ہی اس کے سامنے کھڑا ہوا اور سلوٹ کیا، اور وہ جو سب کچھ سوچتا آیا تھا وہ اسی طرح اسے سلوٹ کرے گا، وہ دیکھ کر حیران رہ جائے گی، ویسا ہی ہوا تھا۔ مگر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس زینیا کے لیے کرے گا جو کچھ دنوں میں رخصت ہونے والی دلہن ہوگی۔ مگر وہ اپنے سارے احساسات یوں ہی دل میں رکھ کر اسے مسکرا کر بولا، پہچانا مجھے زینیا؟ ارے شیر خان تم؟ وہ حیران سی ہو کر بیڈ سے اتری۔ دوسری لڑکیاں الگ حیران ہوئیں۔ زینیا شیردل کی طرف آئی حیران سی، جیسے شیردل ہمیشہ سوچا کرتا تھا۔ مگر فرق یہ تھا کہ زینیا دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس بارے میں وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ زینیا خوشی سے اسے گول گول گھوم کر دیکھنے لگی، شیر خان تم پر پولیس کی وردی کتنی جچ رہی ہے۔ زینیا اسے دیکھ کر حیرانی سے بول رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی لڑکیاں رشک سے شیردل کو دیکھ رہی تھیں۔ اب زینیا نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے تھے، موٹو کتنے بدل گئے ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ زینیا نے اپنی آنکھوں سے کاجل نکال کر اس کے کانوں کے پیچھے لگاتے اس کی نظر اتارتے ہوئے کہا، کتنے بدل گئے ہو، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ زینیا اتنے سالوں بعد اپنے ایک دوست کو دیکھ کر واقعی حیران ہو گئی تھی۔ ہاں ابھی بھی نہ آتا، مگر تمہاری شادی کا سنا تو خود کو روک نہ پایا۔ شیردل کی زبان سے یہ لفظ کیسے نکلے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ تم پہلے آ جاتے تو میں تم سے شادی کر لیتی شیر خان، تم تو میرے خواب بن کر سامنے آئے ہو۔ اور زینیا کے مذاق میں کہے گئے جملے بھی کس طرح شیردل کے دل پر لگ رہے تھے یہ بس وہی جانتا تھا۔ اچھا یہ شیر خان تم نہ بولو، تم جانتی ہو
مجھے بالکل پسند نہیں یہ نام، شیر دل نے یوں ہی مسکرا کر کہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تو نظر آتی ہے، روتا ہوا دل کہاں نظر آتا ہے؟ اچھا اچھا، نہیں کہتی۔ زینیا رش سے ابھی تک شیر دل کو دیکھ رہی تھی اور اس کے بازو کو پکڑ کر بولی، واؤ، کافی باڈی شاڈی بنا لی ہے، ہاں؟ ہاں، بس شوق تھا، اور موٹو موٹو سن کر کان پک گئے تھے، یوں ہی سر کھجاتے ہوئے شیر دل نے کہا۔ ویسے اپنے دوستوں سے نہیں ملواؤ کی؟ شیر دل نے زینیا کو شرارت سے چڑھایا۔ جی نہیں، خبردار جو کسی کو لفٹ کروائی تو۔ زینیا نے اسے گھورا۔ اچھا بابا، نہیں دے رہا کسی کو لفٹ۔ وہ یوں ہی مسکرا کر سب سے ملا۔ اس نے زینیا اور نائل کی شادی کو خوب انجوائے کیا۔ اس کے دل میں جو کچھ بھی تھا وہ اس نے نکال دیا۔ دل کی سرخ دیواروں پر کبھی جو زینیا کی تصویر لگی تھی اس نے اکھاڑ پھینک دی تھی۔ وہ نائل کے ساتھ خوش تھی، تبھی وہ اس پر کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محبت کے حصول میں ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بار کامیابی ہو، زندگی میں اور بھی بہت دکھ ہیں۔ وہ اپنا ہر احساس دل میں چھپانے کا ہنر رکھتا تھا۔ اسے اس بات کا یقین زینیا کی شادی کے دنوں میں ہو گیا تھا۔ اس دن اس نے ایثار کیا۔ وہ چاہتا تو زینیا کو منا سکتا تھا، وہ چاہتا تو انتقام کی آگ میں جل کر زینیا کو بدنام کر سکتا تھا، کوئی بھی جھوٹا الزام لگا کر، کوئی بھی غلط فہمی پیدا کر کے، مگر اس نے ایثار کیا، کیونکہ محبت کا ایک نام ایثار بھی تو ہے، اور ایثار کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ زینیا کی شادی کے بعد اس نے پھر اس سے واسطہ نہ رکھا تھا۔ یہ تو اتفاق تھا کہ اس کا تبادلہ اسلام آباد میں ہوا اور زینیا کی سرد مہری کا اسے اندازہ ہوا۔ ظاہر نہ کرتا تھا مگر وہ بھی زینیا کی سرد مہری محسوس کر چکا تھا، اور اس کی وجہ وہ نائل تھا۔ شیر دل یہ بھی جانتا تھا، تبھی اس نے پھر زینیا سے ملنے کی کوشش نہ کی، مگر زینیا پر جب حملہ ہوا تو وہ بھی نائل کی طرح پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے ظاہر نہ کیا کیونکہ وہ احساس چھپانا جانتا تھا۔ زینیا کے بعد کتنی لڑکیاں آئی گئیں جس سے شیر دل کی دوستی تھی، مگر اس کا دل کسی طرف مائل نہ ہوا۔ تبھی وہ اکیلا تھا۔ اسی اکیلے پن سے وہ بیزار ہو کر ہنی کو ادھر لے آیا، جس سے وہ باتیں کرتا اور باہر وہ ضرورت سے زیادہ لوگوں سے فری ہوتا، ہنسی مذاق کرتا۔ وہ اپنے اندر کی تمام چیزیں جو وہ اکیلے میں سوچتا تھا وہ سب کر سکے اور اپنے آپ کو بہلا سکے۔ کال کی آواز پر وہ حال میں آیا اور موبائل ٹیبل سے اٹھایا، فون پر نمبر دیکھ کر مسکرایا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو آئمہ، کیسی ہو؟ ناراض ہوں آپ سے، کتنا منع کیا ہے کہ فضول خرچی نہ کیا کریں، مگر آپ سنتے ہی نہیں۔ کیا ضرورت تھی اتنے مہنگے گفٹس کی؟ ارے میری پیاری بہن کی برتھ ڈے تھی، ویسے بھی تو کوئی ہے ہی نہیں، ابا بھی چلے گئے، مجھے تمہاری اور امی کی ٹینشن ہوتی ہے۔ آپ ہماری ٹینشن چھوڑ دیں اور اپنی شادی کی ٹینشن لیں۔ میں اپنی پیاری سی بھابھی کا انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں دیکھتے ہیں، کوئی ملی تو بتا دوں گا۔ چلو اپنا خیال رکھو، اور امی کا بھی۔ شیر دل نے فون کاٹا تو اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی طاری ہو گئی۔ 2 سال پہلے اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ فاختہ بیگم اور آئمہ ابا کی پینشن پر گزارا کر رہے تھے۔ فاختہ بیگم شیر دل کی کمائی کا ایک پیسہ خرچ نہ کرتی تھیں۔ ابا کے جانے کے بعد وہ گھر جو شیر دل کے نام تھا، اس میں انہوں نے انہیں رہنے کو جگہ دی۔ آج وہ گھر آئمہ کے نام ہے۔ اسی احسان کی وجہ سے فاختہ بیگم شرمندہ تھیں۔ ساری عمر شیر دل سے سوتیلا پن جتایا تھا، مگر اسی سوتیلے بیٹے نے ان کو چھت دے دی تھی۔ شیر دل اپنے والد کے جنازے کے بعد کبھی اکاڑا نہ گیا تھا۔ فاختہ بیگم نے آئمہ کے ذریعے بہت سارے پیغام بھیجے تھے، مگر شیر دل ہنس کر ٹال دیتا۔ جب تمہاری بھابھی میری زندگی میں آئے گی نا، تبھی گھر آؤں گا۔ شیر دل ایسی باتیں کر کے آئمہ کو چپ کروا دیتا۔ جی رہا ہوں، بس دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جی رہا ہوں یوں ہی عادتاً، پیاس میری ہوتی نہیں کیوں ختم، بس یوں ہی مسلسل چلتا رہا کیوں نہیں مکمل۔ اپنے آپ کو بھی میں نہ مل سکا، سن ذرا اے زندگی آغوش میں تو لے لے مجھے، گر ہے بھرم بھرم ہی سہی، ایک بار تو جی لوں تجھے۔ وہ اپنی سوچیں چٹک کر بالکنی سے اندر لاؤنج میں چلا گیا۔ یہ فلیٹ کا منظر تھا۔ آسمان پر کالی رات کی اوڑھنی پھیل چکی تھی، جس پر تارے اور ٹمٹماتے نظر آ رہے تھے۔ مرگلا کے پہاڑ پر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آج منڈے تھا۔ زینیا کتنے دنوں بعد آج آفس کے لیے تیار ہوئی تھی۔
مریم کو ساری ہدایات دے کر وہ نیچے اتر رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح باوقار طریقے سے وہ سیڑھیوں سے اتر کر گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ عرفان نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی چلتی ہوئی گیٹ سے باہر چلی گئی۔ اوپر کھڑی کافی پی رہی تھی اور زینیا کو آفس جاتا دیکھتے نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی زینیا آج اتنے دنوں بعد آفس کے لیے جا رہی تھی۔ یہ سرکاری گاڑی فلیٹ سے نکل کر اسی روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ سامنے سگنل پر لال بتی چلی تو گاڑی رک گئی۔ گاڑی کا پچھلا شیشہ سیٹ کروا دیا گیا تھا جو حملے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ یوں ہی باہر دیکھ رہی تھی جب سامنے ایک عورت نے اس کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ زینیا ڈر گئی تھی۔ وہ کوئی مانگنے والی تھی۔ سانسیں بحال ہوئیں تو زینیا نے پرس سے پیسے نکالے۔ ایک لال نوٹ دیکھ کر اس نے شیشہ نیچے کیا، پھر شیشہ آدھا ہی نیچے تھا۔ ابھی شیشہ آدھا نیچے تھا کہ اس بھیانک چہرے والی عورت نے اپنی جھولی سے ایک کالی بوتل نکال کر اس کا تمام مادہ زینیا کے چہرے پر پھینک دیا۔ اتنا اچانک حملہ تھا کہ زینیا کے ہوش میں ہونے تک اس کا چہرہ جلتا رہا اور وہ تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو گئی۔ یہ ایک کمرہ تھا۔ کمرے میں تھوڑا سا اجالا تھا، سفید اور پرسکون تھا۔ وہاں ایک آئینہ رکھا تھا۔ یہ ایک سول آئینہ تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، پرسکون سا ماحول تھا۔ آئینے کے سامنے کوئی آتا محسوس ہو رہا تھا مگر نیم اندھیرے کی وجہ سے معلوم نہ ہو رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ حوالہ اجالے میں آیا تو معلوم ہوتا کہ وہ کوئی لڑکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ کالی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ بس ایک آنکھ ہی تھی جس کا عکس آئینے پر چھلکتا تھا، باقی سارا چہرہ کالی چادر میں چھپا تھا۔ وہ لڑکی بہت غور سے اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل بعد اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنے چہرے کے سامنے آئے پلو کو ہٹانے لگی۔ اس نے چادر کا پلو ہٹایا تو عکس پر اپنا تیزاب سے جلا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور پہلا خیال جو اسے آیا وہ اسی عورت کا تھا جس نے اس پر تیزاب پھینکا تھا۔ تبھی زینیا چلا کر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنے لگی مگر وہ چونکی کہ وہ ٹھیک تھی۔ نہ چہرے پر اس وقت کوئی جلن محسوس ہو رہی تھی، نہ اس کے ہاتھوں پر جلنے کے زخم تھے۔ وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ زینیا کو یقین نہیں آیا۔ نائل جو کب سے یہیں صوفے پر بیٹھا تھا زینیا کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی طرف آیا اور اسے سنبھالنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا زینیا، تم ٹھیک ہو، دیکھو بالکل ٹھیک ہو۔ وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بولا مگر وہ ہچکیوں سے نائل کی پناہوں میں سمٹی رو رہی تھی۔ خدا نہ خواستہ وہ تیزاب ہوتا تو پتہ نہیں وہ سروائیو کر پاتی کہ نہیں۔ وہ یہی سوچ سوچ کر رو رہی تھی۔ زینیا تم بہادر ہونا تو بس رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوا، دیکھو تم بالکل ٹھیک ہو، ادھر میری باہوں میں دیکھو۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ زینیا بھی نائل کی گرم پناہوں میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی تو اپنی گیلی گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی، کون میرے پیچھے پڑا ہے نائل؟ کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے؟ وہ گلہ کرنے لگی۔ اس بارے میں مت سوچو زینیا، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، تم بس کچھ دیر آرام کرو۔ وہ اسے تھپکی دے کر سلانے لگا۔ زینیا دوائی کے اثر سے مدہوش ہو کر سونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ نائل کا ہاتھ پکڑ کر وہیں سو گئی تھی۔ نائل اسے گہری نیند میں سوتا دیکھ کر بے آواز سا اٹھا اور باہر آیا۔ شیر دل نائل کو دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں سیدھا ہوا۔ پتہ لگا اس عورت کا؟ جی سر، وہ پکڑی گئی ہے۔ پوچھ کر اس نے بس یہی بتایا کہ اس نے یہ کسی کے کہنے پر کیا۔ وہ میڈم زینیا کی کوئی دوست تھی جو اس کے ساتھ کوئی مذاق کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا فضول بات کر رہی ہے وہ؟ کسی کے بھی کہنے پر وہ ایسا گھناؤنا مذاق کر سکتی ہے؟ اگر وہ واقعی تیزاب ہوتا تو؟ نائل نے غصے سے شیر دل کو کہا تھا۔ سر، غریب سی عورت ہے، پیسوں کے لیے مجبور تھی، شیر دل نے مؤدبانہ سے انداز میں کہا مگر نائل سراپا ہو گیا۔ ایسی کیا پیسوں کی مجبوری تھی اس عورت کو جو اس قدر گھٹیا حرکت کی؟ شیر دل نے مؤدبانہ انداز میں اس بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ سر، وہ ہے مجبوری۔ دور ایک بینچ پر ایک معذور سی نوعمر لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں۔ وہ آس پاس سے بے نیاز سر جھکائے اپنی ٹانگوں کو دیکھ رہی تھی۔ سر، اس کا نام رابعہ ہے، یہ اسی عورت کی بیٹی ہے۔ 5 سال پہلے ایک گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے اس کے دونوں پاؤں کچلے گئے تھے۔ تب سے اس کی ماں مشکل سے اس کے علاج کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی۔ سال کے اندر ایک بار اس کی ٹانگوں کو خون پہنچانے کے لیے اس بچی کا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ آپریشن نہ ہو تو یہ مر جائے گی۔ اور وہ عورت بھیک مانگ کر گھروں میں کام کر کے پیسے اکٹھے کرتی ہے۔ 25,000 ایسی کوئی بڑی رقم نہیں۔ 25,000 کسی عام سے گھرانے کے ایک وقت کی شاپنگ ہے، کسی عام سے ہوٹل کے ایک دن کا کرایہ ہے، اور یہی 25,000 کسی کی سال بھر کی زندگی کی ضمانت ہے۔
جسے اس کی ماں سال بھر میں کماتی ہے اور اپنی اکلوتی بیٹی پر خرچ کرتی ہے۔ شیر دل بتا رہا تھا مگر نائل اسی لڑکی کو دیکھتا رہا، کہیں کھویا ہوا۔ رابعہ کو کوئی بلانے آیا تھا تو وہ ساتھ رکھی وساکھی پر کھڑی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے وہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ شیر دل نے دیکھا نائل اس نو عمر لڑکی کو دیکھ کر کھو گیا تھا۔ سر، شیر دل نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو نائل کو ہوش آیا۔ چلو تم اس عورت سے یہ پوچھو کہ وہ لڑکی کون تھی جس نے اسے یہ کرنے کو کہا۔ اس بارے میں وہ عورت کچھ نہیں جانتی۔ اس عورت نے بس یہی بتایا کہ اس لڑکی نے برقع پہن رکھا تھا۔ اس نے زینیہ میڈم کی تصویر دی تھی اور وہ پانی جس میں وہ کیمیکل تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ خاص کیمیکل عام سی کیمسٹ سے بھی نہیں ملتا اور اس سے جسم بھی نہیں جلتا۔ یا تو حملہ آور بیوقوف تھا کہ اسے پتہ نہ تھا کہ یہ کیمیکل کیوں یوز کیا جاتا ہے، یا پھر وہ کوئی میسج دینا چاہتا تھا۔ شیر دل نے مؤدبانہ انداز میں کہا تھا، چلو تم یہ پتہ کرو یہ کیمیکل کہاں ملتا ہے اور زینیہ کی سیکیورٹی کا اب تم خیال رکھو گے۔ میں اب کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا شیر دل۔ نائل نے حکم دیا تو شیر دل نے سیلیوٹ کیا۔ نائل نے مزید کوئی بات نہ کی اور اندر چلا آیا۔ زینیہ تو یوں ہی سوئی ہوئی تھی۔ اتنا بڑا حادثہ تھا مگر وہ سو رہی تھی کیونکہ وہ دوائیوں کے اثر میں تھی۔ ذہنی دباؤ اس کی طبیعت خراب کر سکتا تھا۔ تبھی وہ خاموشی سے اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی پیشانی پر چوم کر اس کا ہاتھ مسلنے لگا۔ وہ اسے محض تسلی دے سکتا تھا۔